السلام علیکم، ویلکم ٹو خلیق سسٹرس. آئی ہوپ کہ آپ سب ٹھیک سے ہوں گے. کیا کہوں کیا نہ کہوں سمجھ نہیں آتی. ہم انسان سے بے حس درندے کب سے بنتے جا رہے ہیں اور کب سے ہو گئے ہیں، یہ میری سمجھ سے باہر ہے. ہر کسی کے ہاتھ میں موبائل ہوتے ہوئے بھی، ہر کسی کو اپروچ کرنے کی قوت ہوتے ہوئے بھی ہم نے اپنے سے دور کیے ہوئے ہیں اور ان لوگوں کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں، سو کالڈ فرینڈس کے ساتھ. وہی کہنے کی بات کہ جو سوشل میڈیا میں آپ لوگوں نے رینڈم فرینڈس بنائے ہوتے ہیں جن کو آپ جانتے بھی نہیں اور آپ سمجھتے ہزاروں کے فالوورز ہیں. اس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں جہاں پر کہیں سننے کو آتا ہے کہ بچوں نے اپنے ماں باپ کو چھوڑ دیا ہوا ہے اور ان کی باڈیز مل رہی ہیں تنہا. اور کہاں ماں باپ جیسی ہستی جو کہ اپنا آپ بھی دے دیتے ہیں اولاد کو، وہاں پر دیکھنے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ ماں باپ جیسی ہستی بھی اپنی اولاد کو اگنور کر کے اور اولادوں کو چھوڑا ہوا ہے اور ان کی باڈیز مل رہی ہیں. کس دور میں رہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں میں نے پہلے عائشہ جی کی ویڈیو میں بنایا یہی کہا تھا. اتنا دل میرا دکھی تھا، اتنا زخمی تھا، اتنا ہرٹ تھا کہ ہم کس دنیا میں رہ رہے ہیں جہاں پہ ماں باپ بھی اپنی اولاد کو بھولے پڑے ہیں، بہن بھائی بھی اپنے بہن بھائیوں کو بھولے پڑے ہیں، اولاد بھی اپنے ماں باپ کو بھولی پڑی ہے. کس دور میں رہ رہے ہیں ہم. ویسٹ کلچر کو برا کہتے ہیں، ہم اپنوں کو کیسے ابینڈن کر سکتے ہیں، سوچ سے باہر میری بات ہے. ہر کسی نے اپنے موبائل پکڑے ہوئے ہیں، ہم اتنی اچھی کوٹس شیئر کرتے ہیں جو ہمارے دل کی بات ہوتی ہے، جس طرح ہم فیل کرتے ہیں وہ کرتے ہیں، اچھی دنیاوی اور دینی پڑھتے ہیں، تو پھر بھی ہم اپنے آپ کو بہتر انسان نہیں بناتے ڈیلی بیسس پر. میں حیران ہوں. تھوڑا سا آپ سے میں شیئر کرنا چاہوں گی کچھ چیزیں کہ یہ جو ہمیرا اسکر ہے اتنا برا سانیہ ہوا ہے کہ بس جن کی ڈیتھ کوئی 8-9 منتھ سے ہوئی ہوئی تھی اور کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. عائشہ جی کی ڈیتھ ہوئی تھی ویک سے، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا. ہم کس مٹیریلسٹک ورلڈ میں رہ رہے ہیں، یہ میں پہلے بھی باتیں کہہ چکی ہوں. کہاں جا رہے ہیں جہاں پر انسانیت کی قدر ہی نہیں ہے. دیکھیں میں تھوڑا سا بتاتی چلوں کہ میں نے خود بھی ایم فل کیا ہوا ہے اور میں لاہور کی پاکستان کی پریسٹیجیس یونیورسٹی سے انسٹیٹیوشن سے پڑھی ہوں اور میرا بیک گراؤنڈ جو ہے وہ سارا آرٹ سے ریلیٹڈ ہے. میٹرک میں نے کیتھیڈرل سے کیا، کیتھیڈرل 4 سے جو کہ سائنس میں تھا. دین آئی ڈیڈ مائی انٹرمیڈیٹ فرام Lahore College to the Punjab University Fine Arts Department for my honors, which was 4 years, and I did my honors in communication design. اس کے بعد میں نے اسی دوران میں نے NCA جو کہ لاہور کا ایک بہت بڑا آرٹ کا انسٹیٹیوشن ہے، وہ بھی اپوزٹ فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کے ادھر سے ساتھ میں نے ایک میڈیا میں ہی کورس کیا. وہ 6 month to 8 month کا تھا اپنی بیچلرس ڈگری کے. ڈیورنگ مائی آنرس ڈگری آئی ڈیڈ مائی ون کورس فرام NCA جو کہ بالکل اپوزٹ تھا فائن آرٹس کے ڈپارٹمنٹ کے، اور وہ بھی آپ کو پتہ ہے NCA پاکستان کا ایک بہت بڑا نام ہے، نیشنل کالج آف آرٹس. سو اس کے بعد میں BNU گئی، بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی. ادھر سے میں نے اپنا ماسٹرز کیا ان کمیونیکیشن، میس کمیونیکیشن جو کہ میس کام ڈپارٹمنٹ تھا، اور اس میں نے جو سبجیکٹس پک کیے وہ میرا تھا ڈائریکشن پروڈکشن. سو کہنے کا مطلب ہے کہ اس وقت جتنے بھی میڈیا پر آ رہے ہیں لوگ، لائک جتنے بھی نیوز اینکر ہو گئے موسٹلی کوئی ڈائریکشن میں ہے، کوئی پروڈکشن میں ہے، کوئی ایکٹنگ میں ہے، کوئی فوٹوگرافر ہے، کہنے کا مطلب ہے کوئی نیوز اینکر ہے، کوئی نیوز
شو ہوسٹ کر رہا ہے، کوئی مارننگ شو ہوسٹ کر رہا ہے، کوئی کسی چیز میں ہے آرٹ سے ریلیٹڈ، کوئی لیکچرار ہے کسی یونیورسٹی میں، کوئی ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ ہے کسی اسکول میں آرٹس کا، سب اسی طرح اسی فیلڈ میں ہے، کوئی ڈیزائنر ہے، کوئی کمیونیکیشن ڈیزائنر ہے، کوئی میڈیا ہاؤس رن کر رہا ہے، اور کوئی ایکٹنگ میں ہے، کوئی کہنے کا مطلب ہے یہ ایک بہت واسٹ فیلڈ ہے. تو سب جو اس وقت کرنٹلی ماشاء اللہ سے ہیں وہ سب جان پہچان سب سے ہے، بیکاز کوئی پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ سے ہے، کوئی NCA سے ہے، کوئی بیکن ہاؤس نیشنل یونیورسٹی مینس جو BNU ہے اس میں سے ہے. سب کو جان پہچان سب کے ساتھ ہے میری. تو اسی طرح یہ جو حمیرہ اصغر ہیں یہ بھی پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ کی اسٹوڈنٹ ہیں، اور یہ ادھر کی پینٹر تھیں. میں تو ادھر سے کمیونیکیشن ڈیزائن کی ہوئی ہے، اور ان کا بھی بیچلرز جو آنرز تھا وہ پینٹنگ میں تھا، اور وہ بھی NCA سے انہوں نے کیا ہوا تھا. انہوں نے ماسٹرز اور MPhil پنجاب یونیورسٹی سے کیا تھا، اور جو ان کا بیچلرز آنرز ہے پینٹنگ میں وہ انہوں نے اتنی بڑی یونیورسٹی آرٹس کی، پنجاب یونیورسٹی فائن آرٹس ڈپارٹمنٹ اور NCA دونوں اتنے بڑے نام ہیں، اتنی پڑھی لکھی خاتون، اتنی ایجوکیٹڈ لیڈی کے ساتھ اتنا بڑا ثانیہ، جو کہ میں پھر بھی ڈیٹیلز میں نہیں جاننا چاہتی. بس میرا کہنے کا یہ مطلب ہے کہ ماں باپ کہیں اولاد نے چھوڑا ہوا ہے ماں باپ کو، تو کہیں ماں باپ نے اولاد کو چھوڑا ہوا ہے. اور اگر وہ غلط راستے پر آپ کی اولاد چل پڑی ہے تو بھٹک گئی ہے، تو آپ اس طرح چھوڑ دیں گے کہ آپ باڈی بھی نہیں، جو خالی جس میں جان بھی نہیں ہے اس کو بھی نہیں مانیں گے، اس سے بھی بھاگیں گے. ویری پین. اور یہ جو حمیرہ ہیں یہ بھی کوئی الٹریٹ فیملی سے نہیں تھی، الٹریٹ بیک گراؤنڈ نہیں ہے. ان کے فادر بھی سننے میں آ رہے ڈاکٹر ہیں، ان کے بہن بھائی بھی کوئی ڈاکٹر ہیں، یہ خود بھی انہوں نے بھی MPhil کیا ہوا تھا. سو ویری ویل ایجوکیٹڈ بیک گراؤنڈ اینڈ ویری ویل ایجوکیٹڈ لیڈی. شی واز اے ویری ویل ایجوکیٹڈ لیڈی. میرے خیال سے ایجوکیشن آپ کو اتنا تو ضرور سکھاتی ہے، انسانیت سکھاتی ہے، آپ کا مائنڈ ڈیولپ کرتی ہے. اگر آپ میں وہی چیز ڈیولپ نہیں ہوئی تو پھر میرا خیال سے جاہل ہی بہتر ہے. میں نے تو ادھر سے کمیونیکیشن ڈیزائن کیا ہوا ہے، پر آتے جاتے اور دیکھتے تھے ان کو کہ یہ ادھر تھی ماسٹرز کی، ہم بیچلرز میں تھے تو یہ ماسٹرز میں پڑھ رہی تھی. اور ہمارے ٹیچر سر ڈاکٹر بلال احمد، اگر سر آپ دیکھ رہے ہیں تو السلام علیکم آپ کو. تو ان کے پاس وہ ناٹک کی سوسائٹی، جس طرح یونیورسٹیز کالجز میں سوسائٹیز ہوتی ہیں ڈیبیٹس کی، ایکٹنگ کی، سنگنگ کی، جو حمیرہ تھی ان کے ساتھ کبھی میرا انٹریکشن بھی نہیں ہوا تھا، کبھی ہیلو ہائی بھی نہیں ہوئی ہوئی، سلام دعا بھی نہیں ہوئی ہوئی. بس بیٹھے ہوئے ان کو دیکھا سر کے ساتھ ناٹک کی ٹیم کے ساتھ ڈسکس کرتے ہوئے، اور آتے جاتے گزرتے ہوئے ڈپارٹمنٹ سے دیکھتے تھے. اتنا ہی میرا تو انٹریکشن تھا ان کے ساتھ، اتنا ہی دیکھا ہوا یونیورسٹی میں کہ ہماری یونیورسٹی میں رہتی ہیں. بھائی کہنے کا مطلب اتنا سا ہے کہ کدھر رہ رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، آج آپ کے ساتھ تو کل کسی اور کے ساتھ تو کسی اور کے ساتھ. اس چیز کو سٹاپ کریں اور خدا را انسانیت پیدا کریں گے، حوانیت اندر سے نکال دیں. میرا سے احساس تو جانوروں میں بھی ہوتا ہے، جو کہ انسان اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، یہ احساس کے ساتھ ہے، اور احساس کرنے کے لیے انسان کو بنایا ہے. جب انسانیت ہی آپ میں ختم ہو گئی ہے تو آپ انسان کہاں کے. ماں باپ پر مجھے اتنا افسوس ہوا ہے، اتنا افسوس ہوا ہے. میری بات سنیں، اگر کوئی آپ کی اولاد، جب آپ میچور ہوتے ہو نا تو یہ دیکھیں، انہوں نے اگر وہ کرنا چاہتی تھیں، ایکٹنگ میں آنا چاہتی تھیں، ماڈلنگ میں آنا چاہتی تھیں، جو بھی کرنا چاہتی تھیں اس طرح کا، ان کو گھر میں بھی یہ سپورٹ مل کے وہ کر سکتی تھی. سر کے پاس جب بھی ہم اسائنمنٹ سے ریلیٹڈ جاتے تھے تو ان کو ادھر دیکھتے تھے. اور کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جتنے بھی لوگ کام کر رہے ہیں ماشاء اللہ سے دے آر ڈوئنگ ویری ویل. جو بھی سب کام کر رہے ہیں، کوئی میرا سینئر ہے، کوئی میرا جونیئر ہے، کوئی پینٹنگ سے ہے، کوئی ڈیزائننگ سے ہے، کوئی گرافکس سے ہے، کوئی ٹیکسٹائل سے ہے، کوئی ڈائریکشن میں سے ہے، کوئی پروڈکشن میں سے ہے، کوئی ایکٹنگ میں سے، سب جاننے والے. کوئی سینئر ہے، کوئی جونیئر ہے، کوئی کلاس میٹ ہے، تو سب کو جانتے ہیں ہم لوگ. پر یہ جو الحمدللہ 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 اللہ، ہم لوگوں کی تو ہمیں ایک ذرا سی بھی تکلیف ہو جائے، ہمارے ماں باپ کی تو راتیں وہ نیندیں
حرام ہو جاتی ہیں, کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے ہم لوگ کے ماں باپ بہن بھائیوں کا. یہ فیملی سسٹم ہے, یہ آپ کا ساتھی ہے, یہ کوئی آپ کے اسپاؤس کو کچھ ہو گیا, آپ بے چین ہو گئے ہیں, آپ کو بس آپ کھڑے ہوئے ہیں اس کے لیے, یا آپ کی فیملی ہے, آپ کے ریلیٹیوز ہیں, آپ ان کے لیے کھڑے ہیں. دیٹس واٹ ریلیشن شپ. اور یہ نہیں ہے کہ کھایا پیا, آؤٹنگ کی, پارٹی کی, اور بس ختم دوستیاں اور رشتہ داریاں اور احساس کے رشتے ہیں. اور اگر بس ہم لوگ پکچرز پارٹی کر لی, پکچرز لے لی, اور یہ اور کوئی ریلیشن اس طرح کے نہیں ہے. کہ ریلیشن وہی ہے جو آپ کے ساتھ کھڑا ہے, جو آپ کے پیچھے کھڑا ہے. آپ کو پتہ بھٹک گیا آپ کا بندہ, تو اس کے پیچھے کھڑے رہے. یہ اپنائیت ہے, یہ اپناپن ہے, یہ ہے. چھوڑنا از ناٹ دا وے. اپنے لوگوں کو چھوڑتے نہیں ہیں. کہ گھر والوں کی اتنی سپورٹ نہیں تھی, جو کہ انٹرویو کے اکارڈنگلی ان سے سننے میں آ رہا ہے, ان کے انٹرویو کے اکارڈنگلی. سو جب آپ اپنی اولاد کو سپورٹ ہی نہیں کر رہے اس چیز میں, تو وہ غلط ہی راستہ اختیار کریں گے نا. اگر آپ گھر میں ہی ایک ہی جگہ پر ایک ہی چھت کے نیچے رہ کے ان کو گرو کرنے کے جو کرنا چاہ رہے ہیں, پھر ان کی آگے پہ کیا, وہ کسی بھی ٹیچنگ پروفیشن میں بھی کوئی ہو, یا کسی بھی پروفیشن میں ہو, جس نے غلط راستہ اختیار کرنا ہے وہ ادھر بھی کر لے گا. ٹھیک ہے, تو جب آپ کے پاس ہوئیں گے, جب کوئی غلط راستہ اختیار کرے, ادھر آپ سمجھ لیں کہ آپ کی اولاد ہی غلط, اس نے غلط راستہ اختیار کر لیا, ایٹ لیسٹ آپ اس کو ہیلپ تو کر سکتے ہیں نا, اس کو روک تو سکتے ہیں نا. اور اگر نہیں بھی رک رہا تو اور طرح کی ہیلپ اس کو چاہیے, کہ وہ اپنے آپ کو مطلب مینٹلی اس کو ریکور کر سکے, اور اس چیز سے ہٹ سکے, دور ہوئے. اس کو ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے, یا جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں. اگر آپ اس میں بھی فیل ہو رہے ہیں تو چلیں, اس نے اختیار کر لیا غلط راستہ اختیار کرنے کا ہمیشہ انجام اللہ معاف کرے, سب کو اپنی ہدایت میں رکھے اور سب کو ہدایت دے. بس پھر ہوتا ہے, پر ایٹ لیسٹ آپ پیچھے تو کھڑے ہوئے. اگر آپ کی اولاد نے کوئی غلط راستہ اختیار کر لیا, یا کیا ہوا ہے کیا نہیں, آئی ڈونٹ نو, اللہ جانتا ہے کیسے ہوا کیا ہوا. 8 منتھ سے باڈی ڈیکمپوزڈ بھی ایک قسم کی لگتا ہے ہو چکی ہے. میں نے پکچر دیکھی ہے, اللہ معاف کرے. پر انسانیت ختم ہو چکی ہے, ماں باپ پیچھے بھی نہیں کھڑے ہو رہے. اور پھر یہ لوگوں نے, میرا خیال سے یہ پورے پاکستان نے ایک احساس دلوایا ان کے گھر والوں کو, کہ ان کے اب سننے میں آیا کہ بنوئی اور برادر ان لا اور ان کے بھائی آگے ہیں, اور باڈی ان کی کلیم کر دی ہے انہوں نے. ادروائز آئی ایم ویری پراؤڈ آف مائی فائن آرٹس یونیورسٹی ڈپارٹمنٹ, who stood for her, and they supported her like we are here. Or the fraternity, I mean the industry, TV industry, they all stood for her. In fact, whole Pakistan stood for her. پر اتنی افسوسناک یہ بات ہے کہ کسی کی باڈی مرنے کے بعد بھی آپ اس طرح چھوڑ دیتے ہیں, اس کا کچھ راہ بھی نہیں ہوا. مرنے کے بعد بھی آپ چھوڑ دیتے ہیں کہ اسی وقت ہی اس کو اس کی آخری منزل پر تو اس کو اچھے طریقے سے الوداع کر سکیں. پلیز اپنے یہ جو دنیا کی توڑ ہے, یہ اپنی جو کامیابیوں کے پیچھے بھاگنے کی ہے, اس کو اتنا رکھیں, اتنا محدود رکھیں کہ اس سے بڑھنا ہے ہم نے آگے, پر اس کے پیچھے پڑھ کے اپنوں کو مت بھولیں. یہ جو آپ لوگوں نے اتنے فالوورز بنائے ہوئے ہیں, اتنے وہاں کے فرینڈز بنائے ہیں, کوئی فرینڈ نہیں ہے. فرینڈ یا آپ کا اپنا اسپاؤز وہ ہے, یا آپ کا ساتھی وہ ہے, یا ماں باپ, یا رشتہ دار, یا بہن بھائی وہ ہیں جو آپ کے مشکل وقت میں آپ کے پیچھے بھٹک بھی گیا کوئی, پر اس کو اس طرح آخری راستے پر تو تنہا نہ چھوڑیں. احساس ڈالیں. پتہ نہیں کون کس سچویشن سے گزر رہا ہوتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ ان سے کوئی غلطی بھی ہو گئی, کوئی غلطی, انہوں نے غلط راستہ اختیار کر لیا, تو معاف ماں باپ میں تو وہ ہونی چاہیے تھی نا. خدارا احساس پیدا کرے اپنے اندر, انسانیت پیدا کرے. بہت افسوسناک واقعہ ہے. انسان, ایک جانی, اس کیسے ہوئی, کیا ہوا, وہ میں ان چیزوں میں نہیں جانا چاہتی, پر ایک انسان 9 منتھ سے جا چکا ہے اس شخص سے, اس دنیا سے. تو کیا اس ٹائم پر بھی آپ کو بس یہ ہے کہ بس ہم نہیں اون کرتے. او مائی گاڈ, کم آن, پاز, اسٹاپ, پاز.
لک اراؤنڈ، کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں آپ؟ ایک دوسرے کا حال پوچھیں، ایک دوسرے کو دیکھیں، کوئی کس تکلیف سے گزرا ہے، جتنی آپ ہیلپ کر سکتے ہیں کیا کر سکتے ہیں بہترین وے سے کہ آپ لوگوں کی ہیلپ کر سکیں. یہ زندگی کا مقصد ہے. اللہ تعالیٰ بھی یہ کوئی حج، نمازیں، عمرے، روزے کوئی قبول نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ بھی حقوق عباد نہیں اس نے معاف کرنے، وہ ماں باپ نے بھی ادا کرنے ہیں، وہ آپ کے بہن بھائیوں نے بھی ادا کرنے ہیں، رشتہ داروں نے بھی، دوستوں نے بھی، ہر انسان نے ادا کرنے ہیں. یہ تو اللہ اور اس کا آپ کا معاملہ ہے. کوئی جو کسی غلط راستے اپنا لیا یہ وہ تو اس نے اپنی جواب دینا ہے، وہ خود انسان جواب دہ ہوتا ہے. پر آپ سے جو پوچھنا ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے حقوق العباد کا پوچھنا ہے. تو پلیز، یہ بہت ہی بری سچویشن میں ہم لوگ جا رہے ہیں. اپنے فیملی سسٹمز کو اسٹرانگ کریں، اس کو بچائیں، اپنے لوگوں سے پیار کریں، شیئر کریں، ان کو سپورٹ کریں، ان کو رائٹ اینڈ رانگ کا کوشش کریں میکس کے بتا سکیں، اور ان کے پیچھے ہمیشہ کھڑے رہیں. یہی پیار، احساس اور یہی رشتہ ہے، یہی انسانیت ہے. اس کے علاوہ تو میرے پاس کچھ کہنے کو ہے نہیں، اور نہ میں ادھر لیکچر دینے کے لیے کسی کو بیٹھی ہوں، اور نہ میں کسی کو ادھر کچھ بھی ڈیگریڈ کرنے کے لیے بات کر رہی ہوں. کچھ بھی ایسا نہیں ہے. بس ایک یہ ہے کہ بہت افسوسناک واقعہ ہے. ایک آپ نے انسان کو دیکھا بھی ہو، آپ کے ارد گرد وہ پڑھ رہا ہے اس انسٹیٹیوشن میں، تو افسوسناک بات ہے. اتنے ینگ لوگ اس طرح جا رہے ہیں اس دنیا سے. فکرہ یہ لمحہ فکریہ ہے، بالکل ہے. پلیز سیو یور پیپل، لو یور پیپل، لو ہیومینٹی. ڈونٹ لیٹ them, don't be the reason killing your people. Be the reason of their life, happy life. Be there, be with them. بس I have no words. اللہ میاں سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، سب کو نیکی کی ہدایت دے اور راہ راست پر لے کے آئے. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، اپنے نیکسٹ ولاگ پہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.